बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों। नाजरीन, जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बुलेटिन है। इसको शिकागो एटॉमिक साइंटिस्ट नामी एक इंटरनेशनल रिसर्चर के ग्रुप ने पब्लिश किया था और जिसका नाम रखा गया था द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट। इन साइंसदानों का ग्रुप पहले भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करता रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दूसरी जंग अजीम के दौरान रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने बरतानिया और कनाडा के तावन से साल 1942 में तश्कील दिया था, जो कि साल 1946 तक एक्टिव रहा। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके नतीजे में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बनाया गया था, जिसे दुनिया लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से याद करती है। प्रोजेक्ट के साइंसदानों के तजर्बात मुकम्मल हुए तो जंग के दौरान बैक वैक दो किस्म के एटॉमिक बम बनाए गए, जिसे दुनिया फैट मैन एंड लिटिल बॉय के नाम से जानती है। ये दोनों वही बम है जिन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, जिसके नतीजे में 1,29,000 से 2 लाख लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अगर आप बुलेटिन पे गौर करें तो इसके बैकग्राउंड में एक घड़ी बनी हुई नजर आएगी। ये घड़ी आम घड़ी हरगिज नहीं है, बल्कि इस घड़ी को क़यामत की घड़ी कहा जाता है। ये घड़ी साइंसदानों के कई तजर्बात के नतीजे में वजूद में आई है और इसे डूम्सडे क्लॉक कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी घड़ी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस घड़ी के मुताबिक क़यामत कब आएगी। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसकी सुई आगे और पीछे दोनों तरफ हरकत कर सकती है और यह घड़ी हमें बताती है कि रात के 12 बजने में कितना टाइम बाकी है। इस घड़ी के मुताबिक रात के 12 बजने का मतलब दुनिया का खात्मा है, यानी द एंड। साल 1947 में माहौलियाती तब्दीलियों, इंसानी कोताहियों और मुमकिना आलमी एटमी जंगों के खदशात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी साइंसदानों की तंजीम ने एक पैमाना तश्कील दिया था, जिसे क़यामत की घड़ी का नाम दिया गया। इस घड़ी के मुताबिक रात 12 बजने का मतलब यह है कि वो सारे खदशात हकीकत में बदल जाएंगे और ज़मीन पे मौजूद तमाम इंसानी नस्ल तबाह हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि इंसानियत अपना वजूद ख़त्म कर लेगी। गुज़िश्ता 73 सालों से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तनाज़ुआत, जंगों, आलमी माहौलियाती तब्दीलियों, बड़े पैमाने पर एटमी और मिसाइल तजर्बात, वसी तरह हादसात सानहात और असले की दौर में आलमगीर रुझान वगैरह को पेश नज़र रखते हुए इस घड़ी के वक्त में तब्दीली की जाती रही है। खदशात बढ़ने की सूरत में इस घड़ी का वक्त आगे और इसकी कमी की सूरत में घड़ी का वक्त पीछे कर दिया जाता है। साल 1947 में जब ये घड़ी बनाई गई थी, यानी आखिरी तबाही आने में रात के 12 बजने में 7 मिनट का वक्त बाकी था और साल 1963 में इस घड़ी का टाइम पीछे करके 12 मिनट पर फिक्स किया गया था। मतलब 1963 में डूम्सडे के वक्त के मुताबिक इसका टाइम 11:48 था। उसके बाद साल 1991 में इसका टाइम मज़ीद पीछे करके 17 मिनट पर कर दिया गया था, मतलब 11:43। लेकिन सन 2018 में जो टाइम सेट किया गया था वो था 11:58। यानी इस घड़ी के मुताबिक क़यामत तो हमारे सिरों पे मौजूद है और क़यामत आने में 2 मिनट का टाइम बाकी रह गया है। और अगर हम बात करें सन 2020 के बारे में, तो जनवरी 2020 में अमेरिका के शहर शिकागो में इसी हवाले से एक तकरीर मुनक़िद हुई थी, जिसमें क़यामत की घड़ी यानी डूम्सडे का नया वक्त मुकर्रर किया गया था, जो कि रात 12 बजने में 1 मिनट 40 सेकंड को जाहिर किया गया है। यानी इसका मतलब है क़यामत हमारे बिल्कुल सर पर है। इसमें क़यामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक का नया वक्त पेश किया गया था, जो कि रात 12 बजने में 1 मिनट 40 सेकंड को जाहिर करता है। यानी इस घड़ी के मुताबिक अब 12 बजने में सिर्फ 100 सेकंड्स बचे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये घड़ी काम कैसे करती है। दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक, एस्टेरॉयड अटैक, डिस्ट्रक्टिव पावर, ये देखकर मैयर किया जाता है कि आखिर इसमें कितना TNT चाहिए उस एक्सप्लोजन को होने में। फैट मैन एंड लिटिल बॉय, जिनको हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, वो उस वक्त के सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन थे। फैट मैन एक प्लूटोनियम बम था जिसका ब्लास्ट हीट 21 किलो टन था, यानी 21,000 टन ऑफ TNT के। लिटिल बॉय एक यूरेनियम बम था जिसका ब्लास्ट हीट 15 किलो टन था, यानी
15,000 tons of TNT. لیکن جب ان بوم کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے علاقوں پر گرایا گیا تو تب یہ اپنی اس طاقت کے لیے نہیں پہنچ سکے جن کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ فیٹ مین کو 6.5 کلو گرام پلوٹونیم سے بھرا گیا تھا۔ اب اس کو گرایا گیا تو اس کی میٹیریل کا صرف 1 کلو گرام ہی تباہی کی وجہ بنا۔ مطلب یہ کہ یہ بوم اپنی پوری طاقت بھی استعمال نہ کر سکے اور اتنی تباہی لے کر آئے۔ پوری طاقت نہ استعمال کرنے کے باوجود یہ بوم 1,26,000 سے 2,00,000 لوگوں کی موت کی وجہ بنے۔ دوستوں یہ تو وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت ہی پیچھے، لوگ روزمرہ کی زندگی کی طرح اپنے کام کر رہے تھے، لیکن ایک پلک جھپکنے کے کم سمے میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ دوستوں وہ دور تھا 1945 کا، لیکن اب اس کے بعد دنیا میں ہزاروں نیوکلیئر ویپن موجود ہیں جو کہ فیٹ مین اور لٹل بوائے سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک ہیں۔ دوستوں 30 اکتوبر 1961 میں سوویت یونین نے ایک ایسا ہائیڈروجن بم بنایا جس کا بلاسٹ شیٹ نہ تو 15,000 ٹن تھا نہ تو 21,000 ٹن، بلکہ اس بم کا بلاسٹ ہیٹ 50 ملین ٹن TNT تھا۔ اس بم کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا پروجیکٹ 7000، پروجیکٹ کوڈ 202، RDS 220۔ لیکن دوستوں زیادہ تر لوگ اس کو تیزار بمبا کے نام سے جانتے ہیں۔ جب تیزار بمبا ایکسپلوڈ ہوا تو اس سے بننے والا مشروم کلاؤڈ ہمارے ایٹماسفیئر سے نکل کر میسوسفیئر تک پھیل گیا۔ تیزار بمبا کا مشروم کلاؤڈ تقریباً 64 کلومیٹر اونچا تھا، مطلب ہماری دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹ ایورسٹ جس کو ایک دوسرے کے اوپر 7 دفعہ رکھ دیں تو اس سے بھی اونچا تھا۔ اس ایکسپلوژن کو 300 کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا تھا، اور اس دھماکے سے نکلنے والی شاک ویوز نے 1000 کلومیٹر کے ایریے میں موجود تمام بلڈنگوں کے شیشے توڑ دیے تھے۔ لیکن یہ بم حقیقت میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بنایا جانے والا تھا، کیونکہ پہلے اس بم کو 100 میگا ٹن کا بنانے کا سوچا گیا تھا، یعنی 100 ملین ٹن TNT۔ لیکن اس وقت خوش قسمتی سے اتنے زیادہ TNT کو استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اتنا زیادہ TNT دنیا کے 1/4 حصے میں لوگوں کی خاتمے کی وجہ بن سکتا تھا۔ دوستوں آج سن 2020 میں کچھ ویپن ایسے ہیں جو کبھی بھی لانچ ہو سکتے ہیں۔ دوستوں اگر آج بھی دنیا میں کسی ایک بھی ملک نے ایک بھی نیوکلیئر ویپن استعمال کیا، وہ صرف ایک بم نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے ہی ہوں گے۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک پر ایٹمی حملہ کرے گا تو یقیناً دوسرا ملک بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایٹامک ہتھیار یوز کرے گا۔ اسی طرح یہ جنگ 2 ملکوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان دونوں ملکوں کے اتحادی ممالک بھی شامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ 2 ملکوں کی جنگ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی اور پوری دنیا کے خاتمے کی وجہ بنے گی۔ دوستوں اس وقت پاکستان اور بھارت جن کے پاس ایٹمی میں شامل ہیں، اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان کبھی ایٹمی جنگ ہوئی تو یقیناً دنیا کی ایک بڑی آبادی اپنی جان کی بازی ہار جائے گی۔ اس کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ بعد میں اس ایٹمی حملے سے پیدا ہونے والی بیماریوں، کینسر، اسموک اور ڈسٹ کی وجہ سے مر جائیں گے۔ دوستوں اگر پاکستان اور بھارت کی ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کے نتیجے نہ صرف پاکستان بھارت بلکہ پوری دنیا بھگتے گی، اور اس سے ساری دنیا بہت بری طرح متاثر ہو جائے گی۔ اس ایٹمی حملے کے ایکسپلوژن اور اس سے نکلنے والے اسموک کا پوری دنیا پر گہرا اثر پڑے گا۔ سورج کی روشنی کئی مہینوں تک زمین تک نہیں پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے فصلیں اور جانور ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور بھوک مری ہر طرف چھا جائے گی۔ آسمان سے بلیک رین یعنی کہ کالی بارش برسے گی، جس میں ڈسٹ اور خطرناک ریڈیشن شامل ہوگی، جس کی وجہ سے بچے کچے لوگ بھی ریڈیو ایکٹیو ہو جائیں گے، جس سے کینسر، ٹیومر اور اس سے بہت زیادہ خطرناک بیماریاں جنم لیں گی۔ جتنی زیادہ تباہی اس ایٹمی حملے کے دوران ہوگی، اس سے زیادہ تباہی ایٹمی حملے کے بعد بچے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ تو بات ہو رہی ہے بھارت اور پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی۔ دوستوں یہ تو بات ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے ہتھیاروں کی۔ اب بات کرتے ہیں روس اور امریکہ کے پاس موجود نیوکلیئر ہتھیاروں کی، جو کہ ہمارے سے کئی زیادہ گنا طاقتور ہیں۔ فرض کریں کہ اگر ان بڑے ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تو اس کے بعد ان کو روک پانا ناممکن ہوگا۔ یہ گیم ہرگز نہیں ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں کسی بھی ایٹمی طاقت کا ایسا آغاز ہوا تو یہ دنیا کی آخری جنگ ہوگی، جس سے دنیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس گیم کو جیتنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے،
وہ یہ ہے کہ اس گیم کو کھیلا ہی نہ جائے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ڈوم کلاک آج 2020 میں 12 بجنے میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس گھڑی کے مطابق انسانیت کے خاتمے میں صرف 100 سیکنڈز باقی ہیں، یعنی کہ قیامت سے صرف 100 سیکنڈ کے فاصلے پر سیٹ کر دیا گیا ہے۔ 70 سالوں میں یہ گھڑی اتنا آگے کبھی بھی نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بلیٹن نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ پچھلے سال کے دوران ایٹمی جنگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا تھا، جبکہ امریکہ اور روس کے درمیان اہم معاہدہ IMI نامی بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ ٹائم امریکہ اور ایران کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ہائپر سونک وائپن کی تیاری، حیاتیات وغیرہ کے شعبوں میں ہونے والی ترقی، ان سب کو انسانیت کی ممکنہ تباہی کے خدشات میں شامل کیا گیا ہے۔ انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت کی گھڑی کو اتنا قریب کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے اتنا قریب کبھی نہیں تھی۔ اگر کیا ہو کہ اس پہ مڈ نائٹ 12 بج جائے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نیوکلیئر وار ہونا چاہیے؟ دنیا کو اس طرح سے تباہ ہونا چاہیے؟ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے۔